حکومت کی اتحادی جماعتوں کا اجلاس آج بھی ہوگا۔ اجلاس کی صدارت وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے۔ اجلاس میں اتحادی جماعتوں کی جانب سے ایک قرارداد اسمبلی میں پیش کرنے کی تجویز شامل ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آئینی اور قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں آئندہ کی حکمت عملی کو حتمی شکل دی جائے گی۔ حکومت کی اتحادی جماعتوں کا اجلاس آج بھی ہوگا۔ اجلاس کی صدارت وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے۔ اجلاس میں اتحادی جماعتوں کی جانب سے ایک قرارداد اسمبلی میں پیش کرنے کی تجویز شامل ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آئینی اور قانونی پہلوؤں کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں آئندہ کی حکمت عملی کو حتمی شکل دی جائے گی۔ اسلام آباد میں قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس شروع ہو چکا ہے۔ حکومت اور اتحادی جماعتوں کے اراکین شریک۔ اجلاس میں سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے سے متعلق قرارداد پیش کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تمام اتحادی جماعتوں کے ممبران کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی تھی۔ اسلام آباد میں قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس شروع ہو چکا ہے۔ حکومت اور اتحادی جماعتوں کے اراکین شریک ہیں۔ اجلاس میں سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے سے متعلق قرارداد پیش کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تمام اتحادی جماعتوں کے ممبران کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی تھی۔ حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے پر آج قومی اسمبلی میں قرارداد لائے گی۔ حکومتی اتحادی جماعتوں کے اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، ایک قرارداد پہلے منظور ہو چکی، امید ہے ایک اور قرارداد ایوان میں منظور کی جائے گی۔ جو جج خود مقدمے سے ہٹے دوبارہ بیٹھ گئے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا، سپریم کورٹ میں کیس کی جیسے سماعت ہوئی وہ سب کے سامنے ہے۔ 3 رکنی بینچ نے فل کورٹ کی استدعا کو رد کیا۔ 4-3 کے فیصلے پر بھی کوئی بات نہیں کی گئی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو پہلے سرکولر پھر 6 رکنی بینچ سے ختم کیا گیا۔ ایسا کھلواڑ پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ سپریم کورٹ میں جس طریقے سے اس کیس کی پروسیڈنگز ہوئیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں، اور کس طرح 4-3 کے فیصلے کو اگنور کیا گیا، اور کس طرح جو ججز جنہوں نے ریکیوز کیا تھا وہ دوبارہ بینچ میں بیٹھ گئے، اور کس طرح 3 ممبر بینچ جس کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیڈ کر رہے تھے، ان کے فیصلے کو پہلے ایک سرکولر کے ذریعے کہا گیا کہ یہ کوئی انتظامی نوعیت کے ایک حکم سے اس کو ختم کیا گیا۔ ایک قرارداد پہلے ہی پاس ہو چکی ہے۔ کل امید ہے کہ انشاءاللہ ایک اور قرارداد ہاؤس میں پیش کی جائے گی۔ اس طرح کا کھلواڑ پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ دیکھتی آنکھ نے اس طرح کا ایک انتہائی بھیانک منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ہماری ہر روز لائرز کے ساتھ نشست ہوتی ہے، ڈسکشنز ہوتی ہیں۔ 3 رکنی بینچ جس نے فل کورٹ کی استدعا کو رد کر دیا۔ سیاسی پارٹیز کو باوجود اس بات کے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ استدعا کی گئی کہ ان کو پارٹی بنایا جائے، ان کی اس درخواست کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ کے پی کے حوالے سے اس فیصلے میں 3 رکنی بینچ نے کہا ہے کہ وہ متعلقہ اداروں میں رجوع کر سکتے ہیں اور ہائی کورٹ بھی جا سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ صورتحال جس کی بنا پر آپ کو آج پھر ہم نے زحمت دی ہے تمام قائدین کو اور ظلماء کو، تاکہ مشاورت کے بعد ایک جو اجتماعی سوچ ہے اس کی عکاسی کرتے ہوئے ہم ٹھوس فیصلے کریں۔ آئین کے مطابق انتخابات کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ ملک میں عام انتخابات ایک ہی دن ہونے چاہیے۔ پنجاب اسمبلی عجلت میں تحلیل کی گئی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی غیر ملکی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، چیف جسٹس پاکستان نے انتخابات کے معاملے پر از خود نوٹس لیا۔ 9 رکنی بینچ ٹوٹتا ہوا 3 ارکان پر آ گیا۔ حکومت نے انتخابات کے معاملے پر فل کورٹ بنانے کی استدعا کی، جسے مسترد کر دیا گیا۔ Elections to the general elections in the country shall be conducted one and the same day, and election shall be held under the direct control and supervision of Election Commission of Pakistan, which is a constitutional body, complete authority and domain over the process of election. There is a provision in the Constitution, Article 2183, which says that it is the Election Commission who has been vested with the duty and prerogative to conduct general elections or by-elections in the country. Chief Justice of Pakistan
to examine it and if appropriate take suo motu notice by constituting a bench. Larger bench means they requested for full court, and in past we have at many occasions saw that the entire Supreme Court sat together. लाहौर के टाउनशिप मॉडल बाज़ार में मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है। मुफ्त आटे के थैले हासिल करने के लिए मर्द और ख़वातीन मॉडल बाज़ार में मौजूद हैं। मुफ्त आटे के हसूल के लिए शहरियों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर होने की हिदायत की गई हैं। बात करते हैं, दिलावर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। दिलावर, बताइएगा। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए मुफ्त आटे के कैंप से जो शहरी हैं वो आटा हासिल कर रहे हैं, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ टाउनशिप मॉडल बाज़ार में, जहाँ पर मुफ्त आटे का जो है वो कैंप लगाया गया है। शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मौजूद है, मर्द व ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, और आटे जो है यहाँ से आटे के तोड़े जो हैं वो यहाँ से हासिल कर रहे हैं। हमारे साथ एक ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं। जी, मुझे बताइएगा, आटा आपको मिल गया और कोई मुश्किल या कोई परेशानी? नहीं बेटा, बहुत आसानी से आटा मैंने मिलिਆ। मैं गई सीधी, उन्होंने मैंने चेक किया, टोकन दे दिता, ट्रक ते गई, उन्होंने मैंने आटा दे दिता। बहुत आसानी से आटा मिल गया। अच्छा, बिल्कुल। यहाँ पर मौजूद जो खातून हैं उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका कहना है कि बहुत आसानी से यहाँ पर आटा जो है मुझे मिल गया है और किसी किस्म की दुश्वारी का जो है सामना नहीं करना पड़ा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत। चेयरमैन PTI ने तमाम मुकदमात में आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। इमरान खान ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले समेत दीगर 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें दायर की हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। चेयरमैन PTI ने तमाम मुकदमात में आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेख रशीद के खिलाफ दर्ज मुकदमात से मुतल्लिक समाअत के दौरान उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब SHO अपारा अशफाक वड़ाइश ने अदालत से शेख रशीद की शिकायत लगा दी। SHO ने जज्बाती अंदाज में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं रोज़े से और बावुज़ू हूँ, हल्फन कहता हूँ कि मुनशियात फरोश नहीं। शेख रशीद बार बार मीडिया पर आकर कहते हैं मैं मुनशियात फरोश हूँ। शेख साहब के इन अल्फाज से मेरी हतक इज़्ज़त हुई, जिस पर शेख रशीद ने कहा मैं भी रोज़े से हूँ, मेरा सामान और टेलीफोन उन्होंने नहीं दिया। आपको इस केस की समाअत के हवाले से बता रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेख रशीद के खिलाफ दर्ज मुकदमात से मुतालिक समाअत के दौरान उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई जब SHO अपारा अशफाक वड़ाइश ने अदालत से शेख रशीद की शिकायत लगा दी। खबरों